اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثناء اور حضور تاجدار کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام، تعظیم و تکریم اور تجھ کو احتشام کے لائق بالخصوص محترم حضرت الحافظ القاری شمس الدین صدیقی صاحب، محترم الحافظ القاری وسیم حسنین نقشبندی صاحب، محترم میزبان محتشم سید مقصود عالم شاہ صاحب، اس کے علاوہ دیگر نہایت محترم، نہایت محتشم اور نہایت مکرم حضرات علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، سادات کرام، ثنا خانان مصطفیٰ، حفاظ کرام، قرۂ اعظام، بزم گلستان مدینہ کے جملہ ذمہ داران و کارکنان اور آج کی اس بزم سعید میں موجود رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے جمیع غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ جس کی توفیق اور اذن سے ہم آج کی اس بزم میلاد شریف میں حاضر ہیں۔ ہمارے جن معزز احباب، دوستوں اور بھائیوں نے اس کا اہتمام اور انتظام فرمایا، میں ناچیز ان سب کو ہدیہ تبریک، تحسین اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ اسے قبولیت کا صحرا عطا فرمائے۔ جتنے بھی حضور کے غلام اس میں شریک ہیں، مولا تعالیٰ سب کو آتے ہوئے جاتے ہوئے ہر قدم پر اور جتنی دیر یہاں تشریف فرما ہیں ہر سانس پر کروڑوں نیکیاں عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ تعالی لا حول ولا قوت الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ کافی دیر سے یہ مبارک اور بابرکت پروگرام چل رہا ہے۔ آپ نے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید بھی سنی،
حضور کی ثناخوانی بھی ہوئی، اور اب ہم چونکہ اپنے ٹائم سے کچھ لیٹ ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بغیر کسی ادھر ادھر کی بات کے براہ راست آج کے عنوان پر کچھ کلام ہو جائے۔ اللہ تعالی حضور کے نالین طیبین کا تصدق مجھے کلمہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ ربیع الاول شریف اور ماہ ربیع النور شریف اپنی ان گنت لا تعداد اور بے شمار برکتوں کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ یہ مقدس مہینہ جب بھی آتا ہے تو اپنے ساتھ بے پناہ خوشیاں لے کے آتا ہے۔ اس ماہ ذیشان کے چاند کے طلوع کرتے ہی شرق تا غرب پوری دنیا میں بسنے والے حضور کے غلام اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی آمد مبارک کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ حضور کی آمد کے سلسلہ میں جلسے، پروگرامز، جلوس اور حضور کے متوالے اپنے آقا کی آمد کا جشن برپا کرتے ہیں۔ یہ وہ مبارک عمل ہے کہ جو ایسا نہیں ہے کہ آج اس وقت ہم شروع کر رہے ہیں، ہم اس پروگرام کو لانچ کر رہے ہیں، یا آج سے 5 سال پہلے کسی نے کیا ہے، یا 10 سال پہلے کسی نے اس کو شروع کر دیا، یا 50 سال پہلے ہو گیا، یا کوئی 1 صدی پہلے کی یہ ایجاد ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو کچھ اس وقت ہم یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں یا پوری دنیا میں ہو رہا ہے، یہ وہ مقدس عمل ہے جس کی عظمت کو رب کا قرآن بیان فرماتا ہے، اور پھر اس کی حقیقت اور حقانیت کو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے اپنی زبان ذیشان سے بیان فرمایا ہے۔ ایسے ہی صحابہ کرام کا بھی یہ عمل رہا، اہل بیت اطہار کا معمول رہا، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، محدثین، مفسرین، متکلمین، صوفیاء اور علماء 1450-1500 سال میں مصطفیٰ کی ساری امت اپنے آقا کا میلاد کرتی آ رہی ہے۔ جو شاذ ہو نا اس کا اعتبار نہیں ہوتا، یہ اہل علم علماء کو پتہ ہے، اس لیے میں نے یہ ساری کا شاذ کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اور یہ امت مسلمہ کا جو معمول ہے، اس پر ایسا نہیں کہ دور پار سے کڑیاں ملا کے کو قرید کے کھینچا تانی کر کے یہ بات کر رہے ہیں، نہیں، اس پر امت نے باقاعدہ ہر صدی میں کام کیا ہے، ہر صدی میں، پہلی صدی سے لے کر آج تک، اور اللہ کے فضل و توفیق سے ہم ہر صدی میں میلاد کا جو امت کا ریکارڈ ہے اس سرکار کے نالین کو تھامتے ہوئے امت کے سامنے رکھ سکتے ہیں، ہر صدی کا۔
اور ابھی ہم نے اپنے ہاں جہاں خطبہ جمعہ ہمارا چلتا ہے 1.5 سال سے تقریباً الشمائل المحمدیہ، جس کو شمائل ترمذی کہتے ہیں، اس کا ہمارا سلسلہ چل رہا ہے خطبات کا 1.5 سال سے۔ میں نے دوستوں کو بھی یہ کیا، 2 نشستیں قبل یہ عرض کیا کہ جس دن شمائل ترمذی مکمل ہوگی اس سے اگلے جمعے سے لے کر پورا 1 سال ہم مدینے کے تاجدار کا میلاد منائیں گے۔ مطلب یہ کہ اگر سال میں 50 جمعے آئیں گے تو 50 خطبات جمعۃ المبارک کا عنوان میلاد النبی ہوگا۔ قرآن سے سنت تک، سنت صحابہ، صحابہ سے اہل بیت، پھر اس کے بعد آج عصر حاضر تک ہم امت کی پوری تاریخ سامنے رکھ کے اور بتائیں گے کہ اس عمل پر جن کو اعتراض ہے وہ بالکل نو مولود ہیں، نو وارد ہیں اور نو خیز ہیں بیچارے، وگرنہ امت کی تاریخ میں آپ کو ایسا کوئی سال نہیں ملے گا جس سال میں اس عنوان پر امت نے کام نہ کیا ہو۔ اور میں اب جتنا وقت ہے اس کے مطابق جتنا بھی ممکن ہو سکا عرض کرتا ہوں، اور اس میں سب سے پہلے میں جو حوالہ یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس میں بہت کچھ آ جائے گا، وہ ہے آج سے تقریباً کم و بیش 10 صدیاں پرانا حوالہ۔ کتنا بولیے؟ سارا بولیے، سارے بولیے نا، کتنا؟ یہ باتیں یاد بھی کیا کریں۔ بدقسمتی ہے پچھلی 2-3 دہائیوں سے بالخصوص ہم اہل سنت کے سٹیجز پر ان پڑھ قسم کے لوگ براجمان ہوئے، جس کا نتیجہ یہ کہ آج ہمارے لوگ اللہ تعالیٰ ہی مدد و نصرت فرمائے ہر محاذ پر سخت مسائل کا شکار ہیں، اور ہر طرف سے بد عقیدگی اور عقیدے اور ایمان کو لوٹنے والے سوداگر اس وقت اہل حق کے خلاف اپنے دھندے میں مصروف ہیں، اور ہمارے لوگ اب بھی جاگنے، بیدار ہونے اور شعور اور آگہی کی طرف بڑھنے کی کوئی سوچ بہت کم ہے کہ جو سوچ رہے ہیں۔ اس لیے بڑی توجہ سے شعر و شاعری بھی ہمیں آتی ہے، سر آپ کہیں گے تو وہ بھی آتی ہے، شعر 1-2 نہیں آتے، ہدایت بخشش جو سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ہے نا، یہ پوری ہدایت بخشش مجھے زبانی یاد ہے، ابھی یہاں سنا سکتا ہوں، اور ہم نے اپنے مدرسہ کے پہلے سال کے بچوں کو پوری ہدایت بخشش سبق میں پڑھائی ہے، سبقن پڑھائی ہے، جو شاید اس وقت روئے زمین پہ صرف ہم نے پڑھائی ہے اللہ کے فضل و توفیق سے۔ اور بھی اس کے علاوہ کلام بھی آتے ہیں، آپ فارسی کہیں گے تو اقبال کی کلیات جو فارسی والی ہے نا 1300-1400 صفحے کی، وہ ہم نے فارسی کی کلاس میں باقاعدہ مکمل پڑھائی ہے سبق میں، اور 1000 اشعار بھی فارسی کے اقبال کے زبانی یہاں بیٹھ کے سنا سکتا ہوں، مختلف موضوعات پر، اسلامی موضوعات پر۔ تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود میں آپ کو نہیں، رات بھی کہا، آج آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، کل پھر کہیں کہیں گے، آگے پھر کہیں گے، 14 سال ہو گئے میں نے جب سے ہوش سنبھالا، ابھی کو 2-3 سال کا میں طالب علم تھا، میرے کلاس فیلو بھی یہاں تشریف فرمائے، تقریریں میں نے تب شروع کی ہیں کہ ابھی میری داڑھی کے چند یہاں بال تھے شاید، اور تقریریں ہمیں اس وقت سے بھی ہم نے ٹلے کبھی نہیں مارے، اور نہ ہم نے ہوائی فائر کیے ہیں، ہم نے یہ جو سامنے ہے نا، یہ بس ہمیں کتاب آتی ہے پڑھنی اور پڑھانی، اگر کسی کو پسند ہو تو ٹھیک، نہیں تو اگر آپ بور ہو جائیں تو مجھے معاف کیجئے گا، اور شاہ صاحب سے رابطہ کیجئے گا کہ بھئی آپ نے یہ خشک بندہ کہاں سے لایا تھا، یہ تو اوکھی اوکھی باتیں کرتا رہا، ہمیں تو تر خطیب چاہیے تھا جو کان پہ ہاتھ رکھ کے سرخ اور کٹ کی کش لگائے، جو لے کا دوڑا اور مائیا سنائے۔ میری بات پلے باندھ لیں سنیوں، یہ جاگ کر میں بالکل سمپل اور سادہ کہہ رہا ہوں، شعور
اور اپنے یہاں ایک بیداری پیدا کر لو اور یہ ذہن نشین کر لو کہ شعر اچھی چیز ہے، سر اور ترنم اچھی چیز ہے، لیکن عقیدے سروں اور شعروں سے نہیں بنتے، عقیدے قرآن و سنت کی دلیلوں سے بنتے ہیں۔ اس لیے دلائل کی طرف جائیں اور دلائل پڑھیں، سنیں، سیکھیں، سمجھیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا تقریباً کم و بیش 10 صدیاں پہلے، کتنی صدیاں پہلے ہمارے اس امت کے امام ہوئے، حدیث کے بھی امام ہوئے، اصول حدیث کے بھی امام ہوئے، تفسیر کے میدان میں بھی ان کا کام ہے، اصول تفسیر پر بھی ان کا کام ہے، سیرت کے میدان کے بھی رہنما ہوئے، فقہ اور اسی طرح تاریخ کے میدان کے بھی کمانڈر ہوئے۔ یہ ہماری قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وسننہ وایامہ المعروف الصحیح للامام محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی۔ یہ جو صحیح بخاری میرے ہاتھ میں، اس کو کہتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اعلی الکتب بعد کتاب اللہ، اول الکتب بعد کتاب اللہ۔ یہ قرآن کے بعد ملت اسلامیہ کا چوٹی کا لٹریچر میرے ہاتھ میں، جس کو بخاری کہتے ہیں۔ میں جس بزرگ کا امام کا حوالہ دینے لگا ہوں، اس امام نے اس بخاری پر 10 جلدوں میں عربی زبان میں اس بخاری کی شرح لکھی ہے، 10 جلدوں میں، کشف المشکل کے نام سے ہمارے پاس موجود ہے۔ 10 جلدوں میں اس بخاری پر شرح لکھی۔ اور یہ بھی بتا دوں، یہ بخاری درس نظامی کے آخری سال میں بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، اور صبح جو استاد پڑھاتے ہیں نا، وہ سنی ہوں، دیوبندی ہوں، بھابی ہوں، کوئی بھی ہو، رات کو صبح اس کتاب کو پڑھانے کے لیے رات کو وہ ان کتابوں سے بھیک مانگ کے آتے ہیں جن کا میں ابھی آپ کو حوالہ دے رہا ہوں۔ پھر صبح بیٹھ کر وہ احادیث بخاری پر تقریر کرتے ہیں اور شرح کرتے ہیں۔ 10 جلدوں میں ان کی شرح ہے، اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن میں جن کا حوالہ دے رہا ہوں ان کا کام بتا رہا ہوں۔ تفسیر میں باقاعدہ ان کی تفسیر ہے 5 جلدوں میں، اس کے علاوہ درجنوں موضوعات پر کتابیں ہیں، درجنوں۔ اور انہوں نے، جن کا میں حوالہ دینے لگا ہوں، جن کا نام ہے امام ابن جوزی، سب کہتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے جہاں حدیث پر کام کیا، اصول حدیث پر کام کیا، تفسیر پر کام کیا، اصول تفسیر پر کام کیا، جہاں دیگر درجنوں 20 موضوعات پر انہوں نے کام کیا، وہاں ابن جوزی نے پوری 2 کتابیں مصطفیٰ کے میلاد پر لکھی ہیں۔ دس صدیاں کہہ رہے ہیں، کتنے سال ہوتے ہیں؟ تو 1 صدی میں 100 سال ہوتا ہے۔ 1 صدی میں کتنے سال ہوتے ہیں؟ بولیے تو صحیح، 100 سال۔ بولیے کتنے؟ سال کی بات نہیں کر رہا میں، 10 صدیوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کو ٹھیک کر دیں، یہ نہ ہو کہ بھئی ہمیں چھوڑ کے رکھ دے۔ ہم نے ابھی یہاں آپ کو کرنا ہے، تو یہاں سے ہی شاید ہم نے خوشاب جانا ہے، تو آج آپ کے جلسے سے اگلے کا جلسہ خراب نہیں ہونا۔ اس کو یا تو ابھی اس کو چینج کر دیں یا اس کو ٹھیک کر دیں، کوئی اور لگا دیں۔ اگر یہ نہیں ٹھیک تو اس کو چینج کر دیں۔ جو میں بات کر رہا ہوں وہ میری بات پوری جائے، اگلے تک کلیئر جائے۔ پھر یہ کہ میرا مقصد یہ نہیں کہ میں، وہ معاف کیجئے گا جو یہاں بیٹھے، میں ان کی بات نہیں، جو صحیح حضور کے نعت خوان ہیں ان سے ہمیں کوئی نہیں ہے، لیکن جو سوداگر ہیں نا،
جو پیٹ کا دھندا کرنے والے، وہ کوئی بڑا ہے یا چھوٹا، ہاں اس سے ہماری نہ بنی نہ کبھی بنے گی. ہاں ہم ان کی طرح کے، ان کی کیٹیگری کے کوئی آدمی نہیں ہے کہ ہم سپیکر آپ کو کھلوا کے تو رولا کر کے شروع ہوگا کر کے چلتے بنے. میرا مقصد جو میں بول رہا ہوں وہ ہر بندے کو سمجھ آئے، اور ہر بندے کے کان میں، جیسے یہ پہلے بندے کو سمجھ آ رہی ہے، آخری بندے کے کان میں بھی آواز پوری کلیئرٹی کے ساتھ جائے. تو میں پھر عرض کر دوں، 10 صدیاں، کتنی بولے؟ یعنی 1000 سال. کیا بولا میں نے؟ میں پھر کہہ رہا ہوں، یہاں وہ قوم جو اعتراض کرتی ہے نا میلاد پر، وہ بیچارے ابھی کل یا پرسوں کی پیداوار ہیں. اب میں کسی کا نام نہیں لے رہا، اور نام بھی مجھے سید صاحب نے کہہ دیا، وگرنہ اتنا لحاظ ہم نے زندگی میں 14 سالوں میں کسی کا نہیں کیا. ہاں، دشمن بھونکتے ہوئے نہ شرمائے تو میں دلیل دیتے ہوئے کیوں شرماؤں بھائی؟ ہمیں دلیل دیتے ہوئے کیا ڈر ہے؟ ہمارا ایک دعوت اسلامی کا ہی دوست ہے، سال ہر سال سے ہمارے پاس جمعہ پڑتا ہے. ہم نے پنڈ دادن خان میں ابھی کو 2-4 روز پہلے جلسہ کیا. یہ ہمارا مرکز، اس کا گیٹ تھا گلی کے سامنے، بالکل گیٹ کے سامنے شیعہ کا گیٹ تھا. تو ہم نے تو جو کرنا تھا وہ کر دیا. مڑ کے لوٹ آئے تو مجھے لادہ دیکھا نا اس نے تنہا، مجھے آ کے کہتا ہے، اور اس دن بارش بھی بڑی ڈاڈی تھی، اور اندر پنڈ دادن خان سے موٹر وے تک 1.5 گھنٹے کا رستہ بارش میں گاڑی ڈوبی ہوئی ہے، اور سناٹا ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، کوئی آبادی نہیں. لاہور جب ہم واپس پہنچے، مجھے تنہا دیکھ کے کہتا ہے، ڈاکٹر صاحب سچ بتانا، اتنی ڈاڈی تقریر کر کے کبھی ڈر بھی لگا ہے؟ میں نے کہا خدا کی قسم، اور آج آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، عرش کا رحمان گواہ ہے، میں سنی ہوں، سنی، اور سنی کا جینا بھی عظمت والا ہے، مرنا بھی عظمت والا ہے. سنی زندہ ہے تو تب بھی شان والا، سنی دنیا سے چلا جائے تو پھر بھی عظمت والا. تو میں نے کہا ڈرے تو وہ جس کو آگے دیکھتے شولوں کا خطرہ ہے، اور میں نے کہا ہم ابھی امی عائشہ کی عزت پہ پیرا دے کے آ رہے ہیں. ہمیں پتا ہے مر کے قبر میں اترنا ہے، آگے مصطفیٰ بھی ہے، ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، علی بھی ہے، حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، غوث اعظم بھی ہے، اور داتا حجویری بھی ہیں. سر یہ بالکل زندگی میں ڈر نکال کے باہر پھینک دو. ہے موت، قرآن کہتا ہے ایک لمحہ اس سے نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے. جو رب نے تمہارا وقت مقرر کر دیا ہے، جو ہمیں عرش کے مولا نے دے دی ہے، کوئی بدماش ہم سے لے نہیں سکتا، اور جو رب نے دی نہیں کوئی ہمیں دے نہیں سکتا. توجہ ادھر، میں نے کیا کہا 10 صدیاں، کدھر 10 صدیوں پر ہی تقریر پوری نہ ہو جائے. ہم جامعہ پڑھتے تھے، مجھے یاد تھی رابعہ میں تھے ہمارے استاد گرامی درویش خدا مست، جن سے ہم نے ترمذی پڑھی. ایک دن مجھے فرماتے ہیں، پتا تھا ان کو، فرمانے لگے بچے تقریر کرتے ہو؟ میں نے کہا جی. کیسے کرتے ہو ذرا سناؤ. میں نے مستدرک حاکم کی اس وقت رابعہ میں ایک حدیث سنائی، عربی میں زبانی. میں نے ترجمہ کیا تو استاد خوش ہوئے اور کچھ مجھے انعام بھی دیا، اور دے کے فرمانے لگے پترا کسی کی سن کے کسی کی رٹ کے نہ کرنا، اپنی محنت کر کے کرنا. ابھی ہو سکتا ہے تیرے پاس مطالعہ تھوڑا ہو، لفظ تھوڑے ہوں، ذخیرہ تھوڑا ہو، جلدی تقریر ختم ہو جائے، لیکن اپنی محنت کی نا تو 10 سال بعد ایسا وقت آئے گا کہ ایک حدیث پر تو 4 گھنٹے بھی بولے گا تو باتیں ختم نہیں ہوں گی. اور آج ہم نے آزمایا ہے یہ. اور وہ شعر ایک سنایا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے، استاد گرامی نے
فرمایا کچھ وہ تھے جو وقت کے سانچوں میں ڈھل گئے اور کچھ وہ تھے جو وقت کے سانچے بدل گئے. فرمایا سانچوں میں ڈھلنا کمال نہیں ہوتا، سانچے بدلنا کمال ہوتا ہے. تسی اپنا بناؤ، تہاڈا اپنا سانچا چلے. تو پھر میں کہہ رہا ہوں کتنی صدیاں، سارے بولیے کتنی صدیاں، 1000 سال کم و بیش پہلے یہ بزرگ ہوئے. نام ہے ابن جوزی. اور میں پھر کہہ رہا ہوں حدیث پر کتابیں، اصول حدیث پر کتابیں، تفسیر پر ان کی کتابیں عربی میں 10 15 جلدوں کی. اسی طرح سیرت پر، تاریخ پر، فقہ پر، اصول فقہ پر انہوں نے جہاں دیگر موضوعات پر لکھا وہاں 10 صدیاں پہلے مدینے والے کے میلاد پر بھی 2 کتابیں لکھی ہیں. وہ جو کہتے ہیں کہاں سے آیا ہے، یہ کہاں لکھا ہے، کس نے کیا تھا، میں ان کو بھی بتا رہا ہوں اور آپ کو بھی بتا رہا ہوں. آپ کی تسلی نہیں، پنجابی علیہ دن تسلہ واسطے تے انہاں دا علاج واسطے، شاید علاج ہو جائے. سنیے ابن جوزی کی ان 2 کتابوں میں سے، دونوں ہمارے پاس ہیں، دونوں، عربی کا نسخہ بھی اردو کا بھی، دونوں اردو میں بھی مارکیٹ میں اویل ہے. تو ان میں سے ایک کا نام ہے المیلاد النبوی. کتاب کا نام ہی بتا رہا ہے کہ جس نے لکھی ہے وہ کوئی بڑا ڈاڈا عشق والا تھا. یہ لفظ بھی کوئی لیفٹ سائڈر بول نہیں سکتا. یہ لفظ بھی، یہ جو میں نے بولے کتاب کا عنوان، یہ بھی وہ سندھی کہتے ہیں کھبو پاسو. کیا؟ اور انگلش والے چٹے جوڑے کہتے ہیں لیفٹ سائڈر، اور ساڈی پنجابی چاہتے ہیں کھبے پاسے والے. یہ لفظ بھی کھبے پاسے والے دی طبیعت برداشت. اندر کتاب میں جو کچھ ہے وہ تو ہے ہی بڑا ڈاڈا. کتاب کا نام ہے المیلاد النبوی. اب وہ ساری کتاب تو یہاں میں نہیں سنا سکتا، ابھی کچھ دکھاؤں گا بھی، لیکن میں اس میں سے زبانی ابھی آپ کو ایک اقتباس پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ کلیجے کو ٹھار نصیب ہو جائے گی. ابن جوزی نے، اور پھر کہہ رہا ہوں وہ 10 صدیاں ذہن میں رکھ کے بہت سننا آپ نے، 10 صدیاں پہلے. اور میں نے پورا تعارف بھی اس لیے کروایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے میں کسی چلتے پھرتے وائز مقرر کی بات سنانے لگا ہوں. میں علوم و فنون دینیہ کے ایک کمانڈر کی بات سنانے لگا ہوں. ابن جوزی کہتے ہیں لا زالہ، میں یہ عربی ایگزیکٹ ٹیکسٹ پڑھنے لگا ہوں، متن. ابن جوزی کہتے ہیں لا زالہ اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق الى المغرب يحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. 10 صدیاں پہلے سمت کا امام لکھ گیا، فرمایا اے حضور کے غلامہ، میلاد پر کوئی تانا دے گھبرانا نہ، میں تمہیں بتائے دیتا ہوں. لا زالہ، فرمایا ہمیشہ سے مکہ المکرمہ والے، مدینہ منورہ والے، یمن والے، شام والے، مصر والے، حتیٰ کہ مشرق سے لے کر مغرب تک سارا عرب ادھر ربیع الاول کا چاند طلوع ہوتا تھا، ادھر میلاد کا جشن شروع کر دیتے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت. پھر سن لیں، یہ ابن جوزی ہے، یہ نہ تو بریلی میں پڑھا، یہ نہ تو سرہند میں پڑھا، یہ نہ شیر ربانی کا شاگرد، یہ نہ کوئی لاہور کے کسی سنی مدرسے کا فاضل، یہ عراق کی سرزمین کا
حضور کے دین کا ایک امام فرماتے ہیں ہمیشہ سے حرمین طیبین کا نام تو سنا ہے یا نہیں سنا؟ حرمین طیبین کس کو کہتے ہیں؟ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ۔ فرماتے ہیں ہمیشہ سے مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ اور مصر اور یمن اور شام، فرماتے ہیں حتیٰ کہ شرق سے غرب تک سارا عرب ادھر ربیع الاول آتا تھا، ساتھ ہی میلاد کے جلسے شروع کر دیتے تھے۔ آج چونکہ دور آزمائش کا ہے اور فتنوں کا ہے، ہمارے بہت سارے سعودیہ جائیں گے 2-4 دنوں کے لیے، مڑ کے واپس آ کے اپنے علماء کو جڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں حضرت دین تو وہاں سے آیا ہے، اور جو کچھ آپ میلاد کے نام پر یہاں کرتے ہو یہ کچھ وہاں تو نہیں ہوتا۔ میں نے کہا میں مانتا ہوں دین لاہوری نہیں ہے، دین مکی ہے۔ بولو تو صحیح سبحان اللہ۔ جو سننی بیٹھا ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ ہاں، جس کو چس آ رہی ہے وہ بولا کرے، جس کو نہیں آ رہی بیچارے کو تکلیف ہے، اس کے ہمیں گلا نہیں ہے، اس کی پرابلم ہے، شاید سولو ہو جائے، حل ہو جائے۔ تو دین ہم مانتے ہیں کہ لاہوری نہیں ہے، مکی ہے، مدنی ہے، یہ مکہ اور مدینہ سے آیا ہے۔ پر میری یہ بات کان کھول کے سن لو، دین مکہ مدینے سے 90 سال یا 95 سال پہلے نہیں آیا، یہ 1500 سال پہلے آیا ہے۔ سمجھ رہے یا نہیں سمجھ رہے؟ یہ موجودہ جو حکومت ہے اس کو تو بھی 100 سال بھی پورا نہیں ہوا، یہ تو 90-95 سال کا دور ہے ان کا، 1924 کے بعد کا۔ اور یہ آیا کیسے؟ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اپنی کتاب نہیں، ان کی لکھی ہوئی کتاب عنوان المجد فی تاریخ نجد، اس کتاب میں ان کے نجدی عالم نے لکھا ہم نے حرمین پر بار بار حملہ کیا، یہ انہوں نے لکھا بار بار حملہ کیا، 10,000 سے زیادہ سنیوں کو وہاں قتل کیا جہاں مکھی نہیں مار سکتے، اور پھر انہوں نے قبضہ کیا۔ تو میں نے کہا یہاں پاکستان میں کوئی قبضہ کر کے اپنی حکومت بنا لے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں جو حکومت کا دھرم ہے وہی پوری ملت کا دھرم ہے، ایسے ہو سکتا ہے؟ تو بھئی وہاں اقتدار ہے، قبضہ ہے، تسلط ہے، ان کی بدماشی ہے، انشاءاللہ ایک دن قبضہ ٹوٹے گا، ہمارا ایمان ہے ٹوٹے گا۔ کیوں؟ میں نے پڑھا ہے ایک نہیں درجنوں تاریخوں کے اندر کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی حرمین طیبین پر 2 صدیاں روافظ کا بھی اقتدار رہا، ایران والے تولے کا، پھر ان کا قبضہ ٹوٹا، اور جو یہ تانا دیتے نا یا یہ دلیل کہ بھئی جو وہاں ہے وہ سچا، تو ان سے ہی جا کے کل صبح کہنا 2 صدیاں ایران والے بھی وہاں تھے، بولو سچے تھے؟ کہیں گے نہیں بالکل نہیں تھے۔ تو وہ 2 صدیاں رہ کے پھر بھی سچے نہیں، تمہیں تو ابھی 1 صدی بھی نہیں ہوئی ہیں۔ میں نے کہا ایک تمہاری نکال دو، 2 ان کی نکال دو، اس وقت تو 1444 ہجری چل رہی ہے، پیچھے جو 11ویں والے بابے کے نام پہ 11 صدیاں ہیں وہ کس کی ہیں؟ اور میں ایک اور بات یہاں کہنے لگا ہوں، جو جتنا مقدر میں اتنا آپ کو سنا دیتا۔ ایک اور بات یہاں کہنے لگا ہوں ممبر پر، اور آج نہیں کہہ رہا، ابھی میں جامعہ کا 6 سال کا سٹوڈنٹ تھا، 6 سال کا ایک طالب علم تھا۔ اس وقت خانے وال میں میر سید عبداللہ شاہ صاحب کا عرس تھا، اس پر ہمارا خطاب تھا، اور مفتی ارشاد احمد نقشبندی رحمت اللہ علیہ ان کی صدارت تھی۔ میں نے اس عرس میں کہا، میں کسی کو گالی نہیں دے رہا، اگر کوئی ہم سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے نا، وہ دیوبند والا ٹول ہے وہ کرنا چاہتا ہے، تو میں صرف سادہ سا سوال ایک کروں گا، بھائی ناراض نہیں ہونا، میں نام لے رہا ہوں نا، نام سے مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ زید کا اگر زید نام ہے، نام لے لیا، پھر اس سے تو خفا نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کا اگر ذیشان نام ہے، نام سے تو ناراض نہیں ہونا چاہیے، میں نام لے رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں اگر تمہیں اس پر گمنڈ ہے نا کہ ہمارے پاس مکے مدینے والا علم اور دین ہے، تو میرا ایک چیلنج ہے قیامت تک، آج سے نہیں، اب میں پھر کہہ رہا ہوں، ابھی میں طالب علم تھا 6 سال کا، یہ 2009-10 کی بات کر رہا ہوں، اور آج 22 سے، اور مجھے کہتے ہوئے اس ملک کے چپے چپے پر 12-14 سال ہو گئے، ابھی تک کسی نے جواب نہیں دیا۔ آج یہاں بھی کہہ رہا ہوں،
اگر آج نہیں 1 سال بعد بھی جواب آ جائے تو ہمارے پاس لے آنا، نہیں تو مجھے ادھر بلا لینا۔ اگر وہ کہتے ہیں نا ہمارے پاس مکی اور مدنی علم اور دین ہے، تو ہمارا سادہ سا ایک سوال ہے، اپنے ممبر اور اپنی مسجد اور اپنے مولوی سے لے کر سرکار مدینہ تک اپنا صرف ایک شجرہ بتا دو، صرف ایک شجرہ، صرف ایک شجرہ۔ مطلب آپ کے جو مولوی صاحب ہیں ان کا استاد کون ہے، آگے استاد کون ہے، آگے اس کا 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 کون ہے، حضور تک، مسجد نبوی تک، مسجد نبوی کے ممبر تک، مصلی تک، اپنی مسجد کے مصلی اور ممبر سے وہاں تک بتاؤ، ایک، 50 نہیں، صرف ایک۔ پر شرط یہ ہے کہ یہاں سے وہاں تک سارے دیوبندی ہوں۔ یہاں سے وہاں تک سارے، ایک نام لیں گے، دوسرا لیں گے، تیسرا نام آگے ہمارا آ جائے گا۔ او بول سنی یار، بول کسی خدا جا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت۔ تو آپ سمجھ آؤں دی پہ یہ کہ نہیں؟ وہ بولتے صحیح ہے؟ تو میں کہہ رہا ہوں یہاں سے وہاں تک، شرط یہ ہے کہ یہاں سے وہاں تک سب دیوبندی ہوں، درمیان میں یا رسول اللہ والا کوئی نہ ہے۔ خدا کی قسم ایک نام لیں گے، دوسرا، تیسرا یا چوتھا کہیں گے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی۔ میں نے کہا کاکا ہوش کر، ہوش، انہوں نے تو میلاد پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، میلادی بھی تمہارا استاد ہوتا ہے، تو پھر ہم سے کیا جھگڑا ہے تمہارا؟ ہم نے کیا کھایا ہے تمہارا؟ وہ تو یا رسول اللہ والے ہیں۔ چلو ان کو ادھر رکھو، ذرا دوسروں کی طرف آ جاتے ہیں۔ وہ جو ان کو کہتے ہیں تم یہاں سے وہاں تک اونلی ون کنیکشن، شجرہ، ریلیشن شپ، تعلق ہمیں دے دو، شرط یہ کہ یہاں سے وہاں تک سارے وہابی ہوں، درمیان میں سنی کوئی نہ آئے۔ اور ایسے ہی وہ روافظ جو ہیں ادھر ایران والے، ان کو بھی ہم کہتے ہیں یہاں سے حضور تک ایک شجرہ دے دو، درمیان میں سنی کوئی نہ آئے۔ خدا کی قسم سورج ادھر کے بجائے ادھر سے آ جائے گا، انہیں ایسا ایک شجرہ بھی دنیا میں نہیں ملے گا۔ اور ہم کہتے ہیں ایک نہیں۔ میں نے اس وقت بھی، مجھے یاد ہے، طالب علم تھا میں زبانی یاد کی ایسی ہی چیزیں، یہ بخاری لاہور میں مدرسے میں پڑھی تھی، نعیمیہ میں، اور پھر میں نے مدینہ جا کر سرکار کے چہرہ اقدس کے سامنے بیٹھ کر 8 دنوں میں پوری بخاری پڑھ کے آیا ہوں۔ ہمارا جنون ہے، نشہ ہے یہ۔ تو ہم یہاں بھی بیٹھے بیٹھے یہاں سے لے کر سرکار تک 11ویں والے پیر کے نام پر 11 شجرے دے دیتے ہیں۔ اور جو شرط ادھر لگائی تھی نا کہ درمیان میں ادھر بھی سنی کوئی نہ ہے، ادھر بھی ادھر وہی شرط لگائیں گے۔ ہم یہاں سے وہاں تک دیں گے، درمیان میں نہ کوئی وہابی آئے گا، نہ دیوبندی آئے گا، نہ شیعہ آئے گا، سارے یا رسول اللہ والے ہوں گے۔ نہیں ادھر بات سن لیں، یا نعرہ ایسا لگائیں نہیں ہمارا جو وہ موشن نہ توڑیں، یا پھر لگانا ہے تو ایک جنا ذرا کھڑا ہو کے لگائے، مجھے پتا چلے سارے ذوق سے بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑا ہو کے نعرہ لگائے۔ ویسے یہ حضور کی ختم نبوت کا نعرہ ہے، جن کے ہاتھ ابھی بھی نہیں اٹھ رہے، کس دن کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ ایسے کر کے جو جنا بیٹھا ہے، اقبال کہتا ہے در جہاں نہ توا اگر مردان عزیز، ہم چوں مردہ جا سپردن زندگی۔ اقبال آج بھی بادشاہی مسجد کی سیڑھیوں سے پکار کے کہہ رہا ہے، وہ اگر جینا ہے تو جنا بن کے جی، نہیں تو پھر ایسے جینے سے مر جانا بہتر ہے۔ وہ بول تاجدار ختم نبوت، یہ ہے نا نعرہ؟ ایسے بول، اب بتا، ہم بتاتے ہیں تجھے ہم کون ہیں، ہم کہاں سے،
یہ نہیں کہ ہم کوئی ایسی بوٹی ہے کہ جو خود ہی اگ گئی ہے، نہ نہ ایسا نہیں ہے، یہ بیج مدینے سے آیا ہے، یہ نور وہاں سے آیا ہے۔ میرے آقا نے پڑھایا ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، حسن کو، حسین کو، حسین سے پڑھا زین العابدین نے، ان سے پڑھا باقر نے، ان سے پڑھا جعفر نے، ان سے پڑھا موسیٰ کاظم نے، ان سے پڑھا علی رضا نے، ان سے پڑھا شیخ معروف کرخی نے، ان سے پڑھا سری سقطی نے، ان سے پڑھا جنید بغدادی نے، ان سے پڑھا ابو بکر شبلی نے، ان سے پڑھا ابو الفرات تردوسی نے، ان سے پڑھا عبد الواحد التمیمی نے، ان سے پڑھا ابو الحسن نے، ان سے پڑھا ابو سعید نے، ان سے پڑھا غوث اعظم نے، ان سے پڑھا ابو بکر عبد الرزاق نے، ان سے ابو صالح نے، ان سے محی الدین ابو نصر نے، ان سے محمد نے، ان سے احمد نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے بہاؤالدین نے، شاہ فضل اللہ نے، شاہ برکت اللہ نے، شاہ علی محمد نے، شاہ حمزہ نے، شاہ علی احمد نے، شاہ علی رسول نے، ان سے امام احمد رضا نے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت، عشق محبت ایسا کر کے عشق و محبت، عشق و محبت، ہاں۔ اور اعلیٰ حضرت سے پڑھا کس نے؟ اعلیٰ حضرت سے پڑھا آپ کے شہزادوں نے، ان سے پڑھا محدث اعظم پاکستان نے، ان سے مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی نے، ان سے حافظ محمد عبد الستار سعیدی نے، اور عبد الستار سعیدی مدثر العالی نے یہ بخاری پڑھا کر نہ مجھے، تو مجھے کہا پترا جو مجھے میرے اساتذہ سے ملا تھا میں تجھے اجازت دیتا ہوں، اور آگے پر میں صرف زبانی نہیں لکھ کر پوری کتاب دی، اور اس میں لکھا قد اجزت اجازتاً عامتاً تامتاً مطلقتاً للخ الصالح الفاضل محمد مختار علی الحیدری۔ یہ ہے ہمارا ریکارڈ۔ اگر آپ کا سٹیمنا ہو تو ایک اور سند سنائیں ہم آپ کو، پھر ہم اوپر جائیں گے، پھر حضرت اعلیٰ گولڑوی پیر مہر علی شاہ سے نیچے آ جائیں گے، پھر ہم اوپر جائیں گے بخاری سے نیچے آ جائیں گے، پھر مسلم سے آ جائیں گے، پھر امام اعظم سے آ جائیں گے، پھر مالک شافعی احمد ابن حنبل۔ یہ ہے ہمارا ریکارڈ۔ کسی کو اگر ہے جرات، ہم دن بھی حاضر رات بھی حاضر، ہمارا اور مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمیں رب نے زندگی اس لیے نہیں دی کہ پیدا ہو جاؤ، بچپنا گزارو، جوانی آ جائے، شادی کرو، بچے پیدا کرو، بینک بیلنس بناؤ، مکان بناؤ، بنگلے، کوٹھیاں، جائیدادیں، اور اس کے بعد مر جاؤ۔ نہیں، یہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی وہ ہے جس میں جینا بھی نبی کے لیے ہے، مرنا بھی نبی کے لیے ہے۔ سمجھاؤں دی بھئی یہ کیا نہیں میں تہاڈی تباہ دی خاطر سرائکی بولندا میری بولی سرائکی کیا نہیں، ہاں میں تو ہزارے کا ہوں، ہماری تو ہند کو ہے۔ تو بہرحال سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ ہاں اب آ جاؤ، پھر وہ بات ادھر ہی رہ جائے گی، اور شاہ صاحب بعد میں گلا کریں گے ہمیں آ کے کہ حضرت ہم نے جو عنوان دیا تھا اس پہ تو آپ نے بات نہیں کی، اور جو آپ سے گزارش کی تھی وہ بھی پوری آپ نے نہیں کی، ہاں وہ بھی مسئلہ ہو گیا۔ تو چلو خیر ہے بھئی، ایک دن ہونا ہی ہے، ایک دن ہونا ہی ہے۔ نہ لک لکا کے جیے، نہ چھپ چھپا کے جیے، اور نہ مک مکا کے جیے، اور نہ ڈر ڈرا کے جیے۔ ہم تو وہ ہیں جو سر اٹھا کے جیے۔ کیوں میں ڈرے تو وہ جس کے پاس ثبوت نہ ہو، ہم تو یہ سامنے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور میں پڑھ رہا ہوں ابن جوزی کہتے ہیں مکہ ہو یا مدینہ، یمن ہو یا شام، مصر ہو یا سارا عرب، اور سنیوں خوش ہو جاؤ، شاہ صاحب کو دعائیں دو، یہ نظرات کو دعائیں دو، یہ جو 3 سال کے بعد یہ موقع دیتے ہیں، خدا کی قسم یہ تمہارا تعلق اٹھا کے 10 صدیاں پہلے کے مسلمانوں سے جوڑ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق،
علماء اہل سنت. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ ان کو دعائیں دو، انہوں نے تمہیں یہ موقع فراہم کیا، اور ان کے دستوں بازو بناؤ، انہیں سپورٹ کرو تاکہ یہ سلسلہ صبح قیامت تک جاری و ساری رہے. تو ابن جوزی، اب اگلا جملہ پڑھ لیتے ہیں. ابھی تو ایک سینٹنس ہے، اونلی ون سینٹنس ہے، اس کی بھی اگر ابھی اور ہم وضاحت تو پھر دیر ہو جائے گی. ابن جوزی کہتے ہیں اس سے آگے چل تجھے ایک اور بات بھی بتاؤں، اور میں وہ جو 10 صدیاں پہلے کے مسلمانوں کا ریکارڈ، اس میں یہ جو دوسرا جملہ دینے لگا ہوں نا، یہ جملہ سن کے خوش ہونا. آج اگر اس جملے کو لے کے تم چیک کرنے نکلو نا، تمہیں سینے پر اس پر عمل کرتا صرف رضا کا نوکر نظر آئے گا. کیسے سن لو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. ابن جوزی 10 صدیاں پہلے فرماتے ہیں، ایک تو یہ کہ مکہ، مدینہ، مصر، یمن، شام سارا عرب میلاد کرتا تھا. دوسرا فرماتے ہیں وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِ ہلال شہر ربیع الاول. دھیمے سے کہتا ہوں تاکہ تمہیں سمجھنے میں بھی دقت نہ ہو اور بولنے میں بھی دقت نہ ہو، دھیمے سے کہہ دیتا ہوں. ابن جوزی کہتے ہیں ادھر مطلع پر ربیع الاول کا چاند طلوع ہوتا تھا، ادھر غلاموں کے چہروں پر خوشیوں کا چاند طلوع ہو جاتا تھا. یہ جملہ لے کے نکلو، مشرق سے مغرب تک سروے کرو، وزٹ کرو، آپ کو آج مسکراتا صرف سنی نظر آئے گا. ادھر تو اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، ادھر تو گٹا ٹوپ ہیں، ظلمتوں کے ڈیرے ہیں. اور آگے بھی بڑی لمبی بات ہے، میں اس کو چھوڑ کے تو ایک اور امام کا حوالہ دیتا ہوں آپ کو، ایک اور یہ بھی بڑا ڈاڈا حوالہ ہے. یہ دیکھیں نا، یہ ہم نے کو گھر میں تو نہیں چھاپا، یہ کتابیں، یہ میرے ہاتھ میں اب جو کتاب، اس کا نام ہے المواہب الدنیا، اور امام زرقانی کی شرح کے ساتھ یہ 12 جلدوں میں ہے. اور یہ جن کا نام لے رہا ہوں نا، یہ جنہوں نے لکھی ہے یہ کتاب اصل متن، ان کا نام ہے امام قسطلانی. یہ کون ہے؟ یہ بھی وہ ہیں جنہوں نے بخاری کی 12 جلدوں میں عربی میں شرح لکھی ہے. میں کسی چھوٹے نہیں، بڑے اونچے قد کے لوگوں کا تمہیں حوالہ دے رہا ہوں. یہ ارشاد الساری شرح صحیح بخاری ہیں، یہ انہی کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور 12 جلدوں میں ہے. یہ میرے ہاتھ میں جلد اول ہے، یہ چھپ کے آئی ہے لبنان کے شہر بیروت سے، اور ہم نے خریدی ہے، پیسے پورے دیے. اب پڑھنے کا بھی پورا حق ہے یا نہیں ہے؟ بولو تو صحیح. مولوی 6 مہینے ٹیوشنیں پڑھا لینا کتنا، تو وہ اچھا بنگلہ سیٹ کر لیتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہمیں اس ملک کے چپے چپے پر، کراچی سے ہزارہ اور کوئٹہ سے کشمیر تک 14 سال ہو گئے ایسے بولتے ہوئے. ہم نے اس لاہور میں ایک بلشت زمین اپنے لیے نہیں خریدی، اور نہ مرتے دم تک خریدیں گے، گواہ ہو جانا. یہ میرے اپنے بہت قریبی بھی بیٹھے ہیں، ہم نے وہاں اعلان کیا ہوئے سالوں سے، اب بھی کرتے ہیں، ایک بلشت نہیں خریدیں گے. آپ کہیں گے پھر بچوں کا کیا بنے گا؟ وہ بچے جانے، عرش کا رحمان جانے. ہمیں جس کام کا کہا گیا ہم نے وہ کرنا ہے. ہم نے بچوں کا سوچا، بچے جانے، محمد عربی کا کرم جانے. تو ہم نے ایک بلش، لیکن یہ ضرور ہے کہ میں، یہ میرے کلاس فیلو بیٹھے ہیں، ہم طالب علمی کے دور میں بھی ایسے ہی تھے، اور 1.5 سے 2 کروڑ کی کتابیں ہم نے حضور کے غلاموں کی ٹھنڈ کے لیے خرید کے رکھی ہوئی ہیں. ہاں، یہ نیت ارادہ ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی ہو، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، بس. ہاں یہ نیت ہے، اور اللہ کا فضل ہے بھی ہمارا الحمدللہ ادارہ چل بھی رہا ہے. میں ابھی بھی 8-10 سبق روزانہ اکیلے بیٹھ کے خود پڑھاتا ہوں درس نظامی کے، اور 4 گھنٹے کی تقریریں بھی خود کرتا ہوں. اگر ابھی کسی کا ذوق ہو تو پھر فارسی سے شروع ہو جاؤں گا، علماء کا، عام عوام کا نہیں، فارسی سے شروع ہو جاؤں گا، پرورد، پروردن، پروردی، پروردیت، پروردم، پروردیم سے، اور پھر نحو میر کے بدان کے لفظ مستعمل در سخن عرب بردو کے سمست مفرد و مرکب مفرد لفظ باشد کے تنہا دلالت کو نرب یکمان و آرا کلمہ گوین و کلمہ ورسے کے سمست. سمجھ آگئی؟ اور کہیں گے تو نحو کی ہدایت النحو بھی زبانی سنا دوں گا. جیسے میں قرآن کا حافظ ہوں اور روزانہ ایک پارہ صبح پڑھتا ہوں، اسی کو صبح دیکھ کے شام کو زبانی پڑھتا ہوں، ایسے ہی ہدایت النحو عربی کی نحو کی کتاب پاؤ کر کے عربی متن سے 4 دنوں میں ختم کرتا ہوں پورا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
नारे तहकीक उलमाए अहले सुन्नत जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मुख्तार अली हैदरी साहब यार दुआ दो जिंदाबाद हमारा नारा नहीं है, मैं मुझे दुआ दे दें, हमारा नारा नहीं है, हमारे आका का नारा लगाएं बस। हुजूर का नारा लग गया, हमारा सबका लग गया है। हाँ उसकी आगे तो बहरहाल बात ये है कि ये नहीं कि मैं कोई तकरीर रट के खतीब बन गया हूँ किसी की सुन के, अल्लाह का फजल है, खुदा का। मंतिक की मिरकात मुझे मतन अरबी मतन से जबानी याद है, नहवे मीर फारसी मतन से। और ये मेरे दोस्त बैठे हैं, अब भी जाके जामे नमिया कल कोई पूछ ले, मौलाना नवाज खान निजामी मेरे उस्ताद गिरामी है, मैंने नहवे मीर 2 मिनट 53 सेकंड में जबानी सुनाई हुई है। आज भी लिखा हुआ है वो दिन, वो डेट, वो तारीख। और आगे चलो और आगे चलो, पूरी दरसे निजामी में इल्म विरासत की एक किताब है, उसको सिराजी कहते हैं। बंदा मर गया, पीछे एक बेटा छोड़ा, एक बेटी, एक बीवी, एक बहन, एक माँ, एक बाप, जायदाद तकसीम करो, बड़े बड़े खूब जाएंगे। हम अभी आपको सुनाए देते हैं सारी सिराजी अरबी मतन के साथ जबानी। क़ाला उलमाउना रहिमहुमुल्लाहु तआला ततअल्लक़ु बितरिक़तिल मय्यत हुक़ूक़ुन अर्बअतुन मुरत्तबतुन अल-अव्वलु युबदअु बितकफ़ीनिही व तजहीज़िही मिन ग़ैरि तबदीरिन वला तक़तीरिन थुम्मा तुक़दा दुयूनुहु मिन जमीइ मा बक़िय मिन मालिही थुम्मा तुनफ़दु वसायाहु मिन थुलुथि मा बक़िय बअद अद-दैन थुम्मा युक़स्समुल बाक़ी बैन वरसतिही बिल किताबि व सुन्नति व इज्माइल उम्मति फ़युबदअु बि अस्हाबिल फ़राइद वहुम लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, बैक लब्बैक। सुने 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 हैं लोग, ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना हैं। हमारे यहाँ तो सब वो कहते हैं जिसने दाढ़ी रख के तेल लगा लिया वही मौलवी है, हैं जो है जिस सब बराबर है। समझ आ गई। और सिर्फ ये नहीं कि तुम्हारा ये, मैं गांव देहात का ठेठ देहाती हूँ, जिसको तुम ताना देते हो ना पेंडू, मैं वो हूँ। मैं दूर हजारे के देहात पहाड़ी की चोटी पर बकरियां चलाता था। ये तो मदीने वाले का करम है, उसने वहां से उठा के हमें मिंबर पे बिठा दिया, हमारी शान बयान कर यहाँ बैठ के। हमें कोई शर्म नहीं है, झिझक नहीं है, मैं बोल के कह रहा हूँ, मैं देहाती हूँ, पेंडू, मैं बकरियां चरवाने वाला एक चरवाहा था। समझ आ गई। और फिर लाहौर आके हमने ये नहीं कि सिर्फ दीन का, इस्लामिक साइंसेस से मॉडर्न साइंसेस तक, जिसको बड़ा नखरा है ना, हमारे सामने बैठे फिजिक्स पर, केमिस्ट्री पर, बायोलॉजी पर, कॉस्मोलॉजी पर, साइकोलॉजी पर, बॉटनी पर, एम्ब्रियोलॉजी पर, एस्ट्रोनॉमी पर, एस्ट्रोलॉजी पर, पॉलिटिकल साइंस पर, एथिक्स पर, रूल्स ऑफ कंडक्ट पर, मैथमेटिक्स पर, लोगारिथम पर, ज्योमेट्री पर, एनेस्थीसिया पर, यहां बैठो सामने। मैं अगर लू में से धूं ना निकाल दूं तो मदीने वाले का गुलाम नहीं हूं। हमने यहाँ से आके मैट्रिक किया लाहौर में, FA किया, BA किया, मास्टर किया, कुरानिक साइंसेज में MPhil का थीसिस किया, और इनकाउंटरिंग ऑफ रिलीजन्स में, एजुकेशन ऑफ रिलीजन्स में, इतनी मोटी मोटी 3 जिल्दों में मैंने अरबी जबान में PhD का थीसिस लिखा हुआ है। और जिस सब्जेक्ट में हमने लिखा है अल मुकारना लिल अदियान, पूरे पाकिस्तान में दूसरा सब्जेक्ट मकाला और थीसिस किसी का नहीं है, उर्दू में नहीं है, और हमने मुकम्मल अरबी में लिखा है 3 जिल्दों में, इतनी मोटी मोटी। समझ आ गई। तो ये क्यों किया है ये सारा कुछ। मैं दोस्तों अपनों से कहता हूँ, कई बार कहा मुझे इलादा, मैंने कहा मुझे अंग्रेजों से बड़ी नफरत है, मुझे यहूदो नसारा से बड़ी नफरत है। क्यों? इन्होंने हमारे साथ जो कुछ, वो मैं तुम्हें सुनाऊं तो कलेजा फटेगा। इन्होंने किफायत अली काफी के साथ क्या किया मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हें नींद नहीं आएगी। इन्होंने क्या किया फजले हक खैराबादी के साथ, मैं बताऊं तो तुम्हारा कलेजा मुंह को आएगा। मैंने कहा मैं हालांकि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज से मैंने बेसिक सर्टिफिकेट इन इंग्लिश लैंग्वेज, डिप्लोमा इन इंग्लिश लैंग्वेज, मैं अंग्रेजी ऐसे बोल सकता हूँ जैसे अरबी बोलता हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के अंग्रेजी को नहीं। क्यों? मुझे नफरत है उनकी हर चीज से। हाँ जहाँ जरूरत पड़े ना, कोई हमें प्रेशर देना चाहे अंग्रेजी बोल के, मस्जिद में आते हैं ना कई,
آگے سب مسئلہ پوچھنا ہے، 3-4 لفظ انگریزی دے بولو گے، ایک اردو دا بول کے اپنی طرف وہی شو کرن گے اسی بڑے پڑھے لکھے ہیں۔ میں کہا کاکا ہاں بھول جا، پریشر لینے کا نہیں اب دینے کا ہے۔ ہاں ہاں سمجھائی؟ ہم حیدرآباد میں تقریر کر رہے تھے اور 1000 کا اجتماع تھا، میں نے کہا پورے مجمع سے کوئی کھڑا ہو جائے، میں کویسچن کروں گا، جو میں نے کہا سکولز کا، کالجز کا، یونیورسٹیز کا کوئی بھی ہے اٹھ جائے جس کو اپنی تعلیم پر گھمنڈ ہے۔ وہ کاکا اٹھ، میں نے کہا بھائی میٹرک کا کیا معنی ہے؟ میٹرک کہتا جی 9th اور 10th میں، 9th کا معنی تو 9ویں، 10th کا مطلب 10ویں۔ میٹرک، میننگ آف میٹرک۔ خاموش۔ میں نے کہا ابھی تو میں نے تو اس سے میٹریکولیٹ بھی پوچھنا تھا، ابھی تو میٹریکولیشن بھی پوچھنا تھا۔ اس اڑا سنگی بیٹھے نال، انہیں 4-5 سال میرے نال لائے انجے ہی دن راتی۔ تو یہ انگریزی بولتا تھا، ایک ہاسپٹل میں ہوتا ہے نا، جب ہمارے پاس بیٹھے پھر انگریزی نہیں بولتا تھا۔ سمجھ آ گئی؟ ہاں حضور میں، میرے استاد تھے، میں یہ بھی بتا دوں کہ بلا ڈاکٹر محمد سرفراز احمد نعیمی شہید رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے تھے پترو جی دین دی وکالت کرنی ہے تو پھر وکیل ڈاڈا بننا ہے۔ ڈاڈا کیا مطلب؟ فرماتے تھے بچیو وکیل کمزور ہو تو سچا مقدمہ بھی ہرا دیتا ہے، اور وکیل ڈاڈا ہو تو مقدمہ کمزور بھی ہو تو جتوا دیتا ہے۔ فرمایا مدینے والے کے دین کی وکالت کرنی ہے تو وکیل تگڑا بننا ہے، تگڑا۔ تمہارے ایک جملے سے اگر ایک سانس نکل جائے ہیں تو یہ کتاب اب سنا دوں، اگر آپ کا ہو سٹیمنا تو، نہیں تو پھر اب اینڈ اپ کر دیں۔ نہیں میں میرا لحاظ کر کے نہیں بولنا یہ سے، ہاں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھائی جو آیا وہ مجھے یہ بتاؤ سارے کے سنا دوں یا چھوڑ دوں، ادھر ہی وائنڈ اپ کر دوں۔ نعرہ تکبیر، اپنے دونوں ہاتھوں کو کھڑا کر کے اس بات کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، اور یہ ادھر تھی 10 صدیاں، اب ہم آدھا کر دیتے ہیں، آدھا۔ یہ تقریباً 5 صدیاں پرانے امام کی لکھی ہوئی کتاب ہے، تقریباً کم و بیش۔ اور کتاب کی جلد اول ہے، پیج نمبر 261 ہے، 262 ہے، 263 ہے، 200 جو وہ 61 ہے، 62 ہے، 63 ہے۔ اور ادھر تھا لا زال اہل الحرمین، ادھر امام کہتے ہیں لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ علیہ السلام۔ اور سنیوں خوش ہو جاؤ، 5 صدیاں پرانا امام لکھ گیا، فرمایا سنو اسلام والوں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ چلا رہا ہے کہ وہ ربیع الاول میں مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں۔ اور میں نے کہا ہمیں تانا دینے والے ملا خبردار، ابھی تیرا دادا بھی پیدا نہیں ہوا تھا جب امام قسطلانی نے میلاد پر کتاب لکھی تھی۔ ہوش کر، ہوش، ہمیں تیرے جیسا گوارا نہیں ہے، ہم قسطلانی کے پیچھے کھڑے اچھے لگتے ہیں۔ اور آگے اب میں سارا پڑھوں گا، پھر ادھر بھی بڑا لمبا ہے۔ فرماتے ہیں وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمَ وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لَيَالِهِ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ وَيَزِيدُونَ فِي الْمُبَرَّاتِ وَيَعْتَنُونَ بِقِرَاءَةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيمِ وَيَظْهَرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَرَكَاتِهِ كُلُّ فَضْلٍ عَمِيمٍ۔ آخری بات بس یہ اس کا ترجمہ، اور آگے حدیث سناتا ہوں۔ امام قسطلانی نے، میں یوں کہوں، ایٹم بمب چھوڑا ہے، نہیں بلکہ ایٹم بم نہیں، نہیں ایٹم بم سے بھی اوپر ہائیڈروجن بم چھوڑا ہے۔ کن پر؟ تمہارے اوپر نہیں، تمہیں تو دعا دی ہے، اور گج کے بعد تجھے تو دعا دی ہے، ان پر چھوڑا جن کو اس وقت مسئلہ ہے، جو بجھے بجھے ہیں، سڑے سڑے ہیں، ڈرے ڈرے ہیں، اور جو ربیع الاول میں اپنے دانت تیز کر کے سامنے آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بدبختہ، سارا سال 1000 جشن ہوتے ہیں اس ملک میں، کسی جشن پر تو نہیں بولتا، پتہ نہیں تو کوئی کوکین پی کے سویا ہوتا ہے، کوفیون پی کے سویا ہوتے ہو، اور خبیث تو کوئی چرس کے نشے اور سوٹے میں دھت ہوتا ہے۔ خبیثہ، سارا سال
1000 جشنوں تجھے جاگ نہیں آتی، کوئی تجھے ٹھڈے نہیں مارے، تجھے فتوے یاد نہیں آتے محمد ہارادی کا، ادھر میلاد کا موسم آتا ہے تجھے فتوے یاد آ جاتے ہیں۔ وہ سرائکی کہتے ہیں انشاءاللہ سوج کے مر بنجیں، انشاءاللہ ہاں یہی دعا دے سکتے ہیں تینوں اسی ہیں بیوقوفا، سارا سال کتنے ہوندے ہیں تو حضور دے میلاد تے بولنا ہے صرف، تو یہ سنا، یہ آج نہیں، کل نہیں، سال پہلے نہیں، یہ 500 سال پہلے کا امام لکھ گیا۔ کیا لکھا؟ فرمایا وَمِمَّا جُرِّبَ جَرَّبَ یجرب تجریب و تجربہ، فرمایا وَمِمَّا جُرِّبَ من خَبَاثِهِ أَنَّهُ أَمَانٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِ، فرمایا جس جگہ، بلکہ فرمایا لوگوں ہم نے تجربہ کر کے دیکھا ہے، اب نہیں کوئی سنوگا، بولو گج کے بولو سبحان اللہ، فرمایا ہم نے تجربہ کر کے دیکھا ہے، کیا؟ فرمایا جس جگہ سونے کا میلاد ایک بار ہو جاتا ہے سارا سال وہاں امن کی بارش نازل ہو جاتی ہے۔ وہ گج کے بولو، گج کے جواب دو، گج کے جواب دو۔ سمجھ آؤندی پئی ہے کیا نہیں؟ تسی ذرا دلیر ہو جاؤ، اسی تہاڈی پنجابی چاہ دن چھوڑے لا دیاں گے، ساڈے ہزارے چاہ دن اسی پھڑکے کٹ دیاں گے، ہیں؟ تسی ذرا دلیر ہو جاؤ، تساں ذرا شعور بیداری پیدا کرو، خدا کی قسم ایک ایک کو الٹا لٹکا دیں گے۔ الٹا لٹکانے سے مطلب رسا پا کے نہیں، یہ دلیلاں دے کے، ہاں دلیلاں دے کے، سمجھ آگئی؟ اور میں نے ادھر کہا ابھی پچھلے یا اس سے پچھلے خطبے میں نے کہا منکر سن، تو الٹا بھی لٹک جا، میلاد قیامت تک پھر بھی ہوتا رہے گا۔ جی آکھو تے امام قسطلانی دا ایک جملہ کے اور رہندے وہ بھی پڑھ دیں اگر آکھو تے، انشاءاللہ معراج ہو جائے گی مزے کی۔ ہاں آج پھڑا رہے ہیں، کچھ پھڑا رہے ہیں، کلپ رہے ہیں دن رات، کہتے ہیں یہ 12 کی عید کہاں سے آئی ہے؟ میں نے کہا سن پھر وہی کہوں گا، ابھی تیرا دادا بھی نہیں تھا جب یہ کتاب آئی تھی، اور یہ عربی میں ہے، اوریجنل عربی۔ امام قسطلانی نے سنیوں خوش ہو جاؤ، کتنے تم خوش نصیب ہو، ہم پیدا تو 15ویں صدی میں ہوئے، امت کے اماموں نے صدیوں پہلے دی ہیں۔ کیا دعا دی ہے؟ یہ کتاب میں سامنے دکھا رہا ہوں، یہ دیکھ لو۔ اور آج نہیں، زندگی ساری کسی نے حوالہ دیکھنا ہو تو ہم حاضر ہیں، شاہ صاحب کے ساتھ آ جانا، ساری زندگی کا ٹائم ہے، اور ایسے کر کے دکھاتا وہی ہے کہ جس کو پتہ ہے اساں مڑ پانا وہ ٹھوک کے جانا ہے جلا کر ہی نہیں سکے گا۔ ہاں سمجھ آئی؟ ہاں اساں سارے سوراخ بند کر کے جانا ہے۔ امام قسطلانی دعا دیتے ہیں، تیرے لیے دعا ہے، اس کے لیے بڑا مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ۔ ادھر دیکھنا، امام قسطلانی کہتے ہیں فرحم اللہ عمران اتخذ لیالی شہر مولد المبارک آیادن۔ امام قسطلانی کہتے ہیں اللہ مولا اس بندے پر رحم کرے
جو ربیع الاول کی ہر رات کو عید مناتا ہے، جو ربیع الاول کی ہر رات کو کیا مناتا ہے؟ بولو سارے، کیا مناتا ہے؟ تو انو صرف 12 تے مسئلے امام امت تے فرما گئے، سچے امام وہ فرمان دے، نو کمبلیا او کللیا او اندھا گونگا بہرا، او تجھے ایک 12 پہ اعتراض ہے؟ سونا جس موسم میں آیا تھا اس کی تو ہر گھڑی کو رب نے عید بنایا ہے، ہر گھڑی کو رب نے عید بنایا ہے۔ اور اب میں چاہتا ہوں کہ بات ختم کرنے سے پہلے ہو سکتا ہے آپ میں کوئی بیٹھا ہو، ضروری تو نہیں کہ سارے اسی سوچ سے بیٹھے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی ہو کہ جو صرف دیکھنے آیا ہوگا کیا، یا یہاں نہیں تو کل آپ کو باہر کوئی کہہ دے کہ جی انہوں نے تو رات کو امت کے اماموں کا حوالہ کوٹ کیا تھا، انہوں نے تو ابن جوزی کو کوٹ کیا، قسطلانی کو کوٹ کیا، حالانکہ میں جن کو کوٹ کر رہا ہوں ان کے پیچھے لاکھوں دنیا کھڑی ہے، لاکھوں اتھارٹی سندیں خود ڈگری ہیں یہ اپنی جگہ جن کا حوالہ دے رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کوئی کہے یہ تو اماموں کا حوالہ ہے، ہمیں دکھاؤ صحابہ نے میلاد کیا تھا؟ ایسے کہتے ہیں یہ نہیں کہتے؟ ادھر ربیع الاول آتا ہے، ادھر وہی بات میں نے پہلے کہا، دان تیز کر لیتے ہیں، پمفلر تیار کریں گے، چوکوں میں لگا دیں گے، مسجدوں کے آگے، چوراہوں میں، بازاروں میں، آج کل تو سوشل میڈیا ہے وہاں جگہ جگہ بھیجے جا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ صحابہ نے کیا تھا، ابو بکر کے 2 سال میں میلاد ہوا تھا، عمر کے 10 سال میں ہوا تھا، عثمان کے 12 سال میں ہوا تھا، علی کے 6 سال میں ہوا تھا۔ اور میں نے کہا تیرا واسطہ کیا ہے ان کے ساتھ؟ تیرا واسطہ کیا ان کے ساتھ؟ ہم ان سے بھی دکھاتے ہیں تجھے، ابھی حوصلہ رکھ، پر میں تجھے نبی کے حجرے کے اندر میلاد دکھا دیتا ہوں۔ جو زندہ بیٹھا ہے وہ بولے سبحان اللہ، جس کا دل میلادی ہے وہ کہے سبحان اللہ، سمجھ آئی؟ جس کے سینے میں میلاد ہے نا، سینے میں، وہ بولا کرے سبحان اللہ۔ میں بھی حوالہ دینے لگا ہوں، جو حضور کا عاشق اور متوالا اور دیوانہ، میرے مصطفیٰ کے عشق میں، پیار میں، محبت میں، الفت میں، چاہت میں، مصطفیٰ کی تاج میں جو صبح شام تڑپتا ہے نا، ابھی میں جب حدیث پڑھوں گا انشاءاللہ کلیجے کو ٹھار نصیب ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے تو میں آپ کو یہ حوالہ دے کے جا رہا ہوں، اسے کہنا حوصلہ رکھ، حوصلہ رکھ، حوصلہ رکھ۔ ابو بکر کا قد بہت اونچا، عمر کا بہت اعلیٰ، عثمان کا بہت اعلیٰ، علی کا بہت اعلیٰ، صحابہ کا بہت اعلیٰ، اہل بیت بہت اعلیٰ، پر رب کعبہ کی قسم صحابہ بعد میں ہیں، اہل بیت بعد میں ہیں، مدینے کا تاجدار پہلے ہے۔ ادھر توجہ، ادھر توجہ، بلکہ میں یوں کہوں جو میرے رضا نے کہا، او آدم بعد میں، موسیٰ بعد میں، زکریا بعد میں، عیسیٰ بعد میں، ابراہیم بعد میں، 1.25 لاکھ نبی بعد میں، میرا نبی پہلے ہے، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ، سب سے بالا و بالا۔ اور اگلی ادھر رضا نے جو کہا، فرمایا اونچے اونچوں میں اونچا، سمجھیے جسے، ادھر فرمایا اونچے اونچوں میں اونچا، سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ کیسے؟ رضا نے کہا عرش کی عقل دنگ ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہے تیرا مکان ہے، جانے مراد۔ میرا نبی جب چلا نا مکے سے تو مسجد اقصیٰ سمجھی میرے پاس آ رہے ہیں، جب سونا امامت اقصیٰ نے کہا جانے مراد اب کدھر، اب کدھر؟ سونا جب آسمان پہلے پہ گیا، آسمان سمجھا میرے پاس، جب آگے بڑھے کہا جانے مراد اب کدھر؟
پھر آگے بڑھتے بڑھتے ساتواں، پھر سدرا، پھر جب وہاں سدرا سے جبریل پہ پیچھے رہا، حضور آگے بڑھنے لگے نا، جبریل آکھیا سونےیا جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے۔ حضور آگے بڑھ گئے، پھر چڑھتے چڑھتے میرا نبی عرش کی چھاتی پہ چڑھ کے کھڑا ہو گیا۔ جب عرش کی سینے پر میرے آقا نے قدم ٹکائے نا، عرش سمجھا میرے پاس آئے ہیں۔ جب سونا اس سے آگے بڑھا نا، عرش کی عقل دنگ ہے۔ جب حضور آگے بڑھے نا، عرش نے کہا سونےیا جانے مراد اب کدھر۔ میرے آقا جب مکان سے لا مکان میں گئے، پھر بولے سب اب کدھر۔ میرے آقا نے فرمایا میں تمہیں تو صرف برکت دینے آیا ہوں۔ اور جو حضور کا بیٹھا ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ مجھے یہی امام زرقانی اسی مواہب الدنیا کا ایک جملہ یاد آ گیا ہے، بڑا عشق والا اور عشق کے نشے میں دو کے سننے والا، اگر کہو تو سنا دوں، لیکن پھر بولنا ایسے ہے کہ تیری میری آواز گنبد خضرا جائے اور حضور کے گنبد کا طواف کرے۔ امام زرقانی کہتے ہیں جب آقا معراج کی رات چلتے چلتے عرش پر پہنچے، حضور نے قدم عرش پہ رکھا، عرش ہلنے لگا، عرش ہلا۔ زرقانی کیا وجہ تھی کہ عرش جھوم کے کہنے لگا مولا تیرا جلوہ دیکھوں یا تیرے یار کا جلوہ دیکھوں۔ تاج بنانے والا دیکھوں یا جو بنایا ہے اسے دیکھو۔ اب ادھر دیکھوں یا ادھر دیکھوں، حضور کے جلوے میں عرش بھی دھن سر دھن رہا تھا، جھوم رہا تھا۔ تو ادھر میں یہ کہوں گا، پھر بات بڑھتے بڑھتے دور چلی جاتی ہے، میں یہ کہوں گا صحابہ کی ساری شانیں میرے نبی کے صدقے میں ہیں، اہل بیت کی ساری شانیں میرے نبی کے صدقے میں ہیں۔ اونچا بولو میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ہیں۔ ہم ابھی تو تجھے ادھر بھی پر کرتے ہیں، پر حوصلہ رکھ، پہلے ادھر آ۔ دین جن کی ذات کا نام ہے اور اسلام جن کی ذات کا نام ہے اور ایمان جن کے جسم اقدس کو کہتے ہیں، جن کے وجود کو ایمان کہتے ہیں، میں تجھے ان کے گھر کے حجرے کے اندر میلاد دکھاتا ہوں۔ گج کے بول سبحان اللہ۔ یہ ادھر دیکھ، کتاب میرے ہاتھ میں ہے، کتاب کا نام ہے المعجم الکبیر۔ کیا نام ہے؟ وہ بولو تو صحیح، المعجم ہاں تھوڑا تھوڑا تو سمی یاد کرو نا۔ المعجم الکبیر، لکھنے والے کا نام ہے امام طبرانی۔ کیا نام ہے امام؟ یہ کتاب اس کی اس وقت میرے ہاتھ میں جلد اول ہے، پہلی پیج نمبر صفحہ نمبر 25 ہے اور حدیث کا نمبر 28 ہے۔ حدیث کا نمبر کیا ہے بولو؟ 28 ہے۔ اور حدیث بیان کون کرتا ہے؟ سنو گے تو انشاءاللہ دل کو سکون ملے گا۔ حدیث بیان کون کرتا ہے؟ کون ہے یہ حدیث بیان کرنے والا؟ مسئلہ چونکہ ہے مصطفیٰ کے گھر کے اندر کا، حجرے اقدس کے اندر کا، بیان کون کرتا ہے؟ تو ادھر دیکھو، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فائزہ کاملہ راضیہ مرضیہ اور صادقہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ مرشدہ ممجدہ معظمہ مقدسہ منورہ مخدومہ سیدہ عائشہ۔ تیری میری امی جان۔ سنگیا میلاد کا جلسہ ہے، سن توجہ سے۔ ایک ہے تیری میری وہ ماں جس نے مجھے تجھے جنم دیا، وہ بھی بڑی عزت والی، مقام اور شان والی، پر خدا گواہ ہے، ایسٹ ٹو ویسٹ اینڈ نارتھ ٹو ساؤتھ، دھرتی کی ساری مائیں اٹھا کے ایک طرف رکھ دو، میری امی عائشہ کے جوڑوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟
وہ میری وہ ماں ہے جسے قرآن نے میری ماں قرار دیا ہے. بول سبحان اللہ. قرآن نے ہماری ماں قرار دیا ہے. اور ادھر توجہ، ہم سنی ہیں. سنی کون ہے؟ بولو اونچا بولو، کون ہے؟ سنی ہے، اہل سنت ہیں. اور ہمارا عقیدہ، مسلک اور نظریہ ایمان یہ ہے، ادھر ہم کہتے ہیں مصطفیٰ کی نسبت پانے والی ہر چیز عظمت والی ہے. اور صحابہ ادھر سے ادھر، صحابہ تو سارے ہی جنتی ہیں اور صحابیات ساری ہی جنتی ہیں. ہر صحابی نبی، اور دب کے بولو، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. وہ کراچی میں بیٹھا ہوا ایک درویش ہے، وہ کراچی میں بیٹھا ہوا ایک اجرے میں بیٹھا ہوا کئی سالوں سے، مرد حق پرست، مرد حق آگاہ، مرد حق شناس، حضور کا دیوانہ، صحابہ کا دیوانہ، اہل بیت کا دیوانہ، اولیاء کا دیوانہ، اہل سنت کے عقیدے کا پہرے دار، تیرے میرے کلیجے کی ٹھنڈک، الیاس الدار قادری. وہ وہاں بیٹھ کے اس نے کہا ہر صحابی نبی جنتی جنتی. کچھ ایسے تھے جن کو مسئلہ تھا، جنہوں نے وہ ادھر ایران سے کچھ کھایا ہوا ہے، ان کو مسئلہ ہو گیا. وہ بڑکنے لگے اور بڑبڑانے لگے. میں کہا ہوش کر ہوش بچہ جمہورا، یہ ہم نہیں کہہ رہے، صرف الیاس قادری نہیں کہہ رہا، یہ تو عرش سے اترنے والا قرآن کہہ رہا ہے. ہر صحابی نبی سب صحابیات بھی، فاطمہ اور علی، حسن اور حسین بھی، ابو بکر صدیق بھی، عمر فاروق بھی، عثمان غنی، حضرت علی بھی، امیر معاویہ بھی، حضرت ابو سفیان بھی. اب مزہ ہے؟ یہ ہے ہمارا عقیدہ. سمجھ آ گئی؟ اس لیے آج عقیدے کے لٹیرے، ایمان کے لٹیرے گلی گلی دن دن آتے پھر رہے ہیں. ہوش کرنا، ہوش. رضا کا دامن نہیں چھوڑنا، اعلی حضرت کا دامن. وہ بڑے سے بڑا مولوی کیوں نہ آ جائے، اگر رضا کی مخالفت کر رہا ہے تو وہ ہمارا کچھ لگتا؟ بولو ہمارا کچھ لگتا؟ اعلی حضرت پر ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری زبان، ہمارے حواس خمسہ، ظاہرہ باطنہ. سمجھ آگئی؟ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جو بھی جس نے بھی رضا کو چھوڑا، ہم نے دیکھا ہے وہ 70 سال سے اوپر ہو کے بڈھا ہو کے پھر بھی آج وہ گمراہ ہوا پھر رہا ہے. ہاں نہیں سمجھ آتی تو ابھی 3-4 دن پہلے پروگرام ہوا مینار پاکستان پر، اور اس کو جلسے کو نام سنیوں کا جلسہ عنوان دیا گیا، اور اس جلسے میں بلا کے خصوصی مہمان اور خصوصی تقریر اس کی کروائی گئی. یہ یہاں پر چونکہ عمر صدو کا، جس نے ابھی صدیق اکبر کو شقی اور بدبخت کہا ہے، اس کو اس منبر پر بلا کے بٹھایا گیا. مجھے ایمان سے بتا، جو تیرے باپ کو گالی دے اس کو کبھی تو اپنے گھر مہمان بلائے گا؟ اونچا بول. صدیق پتہ کون ہے؟ پتہ ہے صدیق کون ہے؟ ہمارے لوگ کہتے ہیں وہ یہ ہے، وہ ہے، وہ فلاں ہے، اس کے اتنے ادارے ہیں. اور میں نے کہا ایسے اداروں کو اٹھا کے ہم گٹر میں پھینکتے ہیں جہاں صدیق اکبر کی محبت اور ادب نہ ہو، اور جہاں صدیق کا دشمن بیٹھے. میں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ بندے کے دل میں مصطفیٰ بھی ہو اور ابو جہل بھی ہو. بولو ہو سکتا ہے؟ سینے میں ابو بکر بھی ہو اور ابو بکر کا دشمن بھی ہو سکتا ہے؟ کون ہے ابو بکر؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ صحیح بخاری میں ہے. مولا علی کا شہزادہ، علی کا بیٹا، اہل بیت اطہار کا ایک فرد فرید اور در یکتا، محمد ابن حنفیہ نے مولا علی سے پوچھا تھا، اے میرا بابا یہ بتا دو مصطفیٰ کے بعد پہلا نمبر کس کا ہے اور سب سے اونچا قد کس کا ہے؟
علی نے یہ نہیں کہا پترا صبر کر، حوصلہ کر، رک جا، ٹھہر جا، بعد میں بتاؤں گا، گھر جا کے بتاؤں گا، سوچ کے بتاؤں گا. کہا نانا ابھی بتانے لگا ہوں ادھر ہی ممبر پر، کہ خدا کی قسم نبیوں رسولوں کے بعد سب سے اعلیٰ صدیق اکبر ہے. کون ہے بولو؟ صدیق اکبر، وہ جس کو میرے آقا نے فرمایا، یہ میں نہیں کہہ رہا، مولا علی خود فرماتے ہیں، مولا پاک فرماتے ہیں. آج اب کراچی سے، لاہور سے، پنڈی سے اور کئی جگہوں سے آوازیں آتی ہیں علی کا پہلا نمبر. میں پھر وہی کہوں گا، وہ شالا سوج کے مر منجے، اور جس علی کا پہلا نمبر کہتا ہے دتورے اس علی سے تو پوچھ پہلا نمبر کس کا ہے. اونچا بولنا سبحان اللہ. علی سے تو پوچھ پہلا نمبر کس کا ہے. علی فرماتے رب کعبہ کی قسم، جب آقا کا آخری وقت تھا، جب دنیا سے پردہ کیا، حضور اپنے گھر میں تھے، پاس میں تھا حسن تھا، حسین تھا، چچا عباس تھا، عباس کی اولاد تھی، باقی گھر کے افراد تھے، اہل بیت کے نفوس قدسیہ تھے، کہ ہم سارے پاس تھے. ابو بکر پاس نہیں تھا، لیکن جب نماز کا ویلا ہوتا تھا نا، حضور فرماتے تھے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. میں پاس تھا، ابو بکر پاس نہیں، باہر تھا، اپنے گھر میں تھا. جب نماز کا ویلا ہوتا، حضور فرماتے جاؤ ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے. میں تو پاس تھا، میں تو پاس تھا. اگر مجھے پہلا نمبر دینا ہوتا تو میں تو پاس کھڑا تھا، مجھے نہیں کہا. اور ایک مزے کی بات سناؤں، صحیح ستہ کی روایت ہے، ایک نماز کا ویلا ایسا آیا، حضرت صدیق پاک آنے میں لیٹ ہو گئے. بلال حبشی عاشقوں کا امام آیا، اس نے آ کے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر نماز پڑھا دو تو میں اذان دوں. عمر نے کہا 2 اذان پڑھاتا ہوں. جب بلال حبشی پاک نے اذان دی، عمر پاک آئے مصلی پر نماز شروع کی نا، تو بلا تمثیل بلا مثال، ذرا آپ ساؤنڈ کھولنا ذرا اپنا، بلا تمثیل بلا مثال، ہمارا جوڑ ادھر نہیں لگانا، ویسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. جب عمر پاک مصلی پر آئے، قرات شروع ہوئی، بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. سنی قرآن سن کے بھی بول دے سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ. اور ایسی مہربانی ہے تو ساڈا گلے ریشے ہی اڑا دیتے تقریراں کرا کرا. اور آج بھی 4 گھنٹے کی تقریر کر کے نا، ابھی میں پڑھ کے ابھی مغرب کے بعد پڑھ کے آؤں. سنو، سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ابھی دوسرا پارہ پڑھ کے آؤں، صبح پارہ دیکھ کے پڑھتا ہوں، شام کو صبح زبانی پڑھتا ہوں. اور ہم ایسی طرح بھی نہیں، نہ پڑھنے کے قائل ہیں نہ پڑھانے کے قائل ہیں کہ نہ سمجھ آپ کو آئے نہ پچھلوں کو آئے. وہ اللہ دے بندے تو چودھری واسطے قرآن پڑھنا ہے، کیا کرے گا؟ مہینے بعد تجھے 10,000 دے دے گا، 20 دے دے گا، 50 دے دے گا، لاکھ دے دے گا. خدا کی قسم دنیا کو دماغ سے نکال.
صرف عرش والے کے لیے قرآن پڑھا کرو، رب کے لیے قرآن پڑھو، پھر دیکھو تمہاری سوچوں سے بھی بڑھ کے تمہیں ملے گا۔ سمجھ آ گئی؟ اقبال نے کہا تھا ملت تیرا رفت چوں آئین سے دست، مثل خاک جزائے وز ہم شکست، ہستی مسلم ز آئین است و بس، باطن دین نبی این است و بس، برگ گل شد چوں ز آئین بستہ شد، گل ز آئین بستہ شد گل دستہ شد، نغمہ ضبط صدا پیداستے، ضبط چوں رفت صدا کو خاستے، در گلوی ما نفس موج ہواست، چوں ہوا پابند نے گردد نواست، تو حمیدانی کہ آئین تو چیست، زیر گردو سر تمکین تو چیست، آن کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالست و قدیم، نسخہ اسرار تکوین حیات، بے ثبات از قوت اشگیرت ثبات، نو انسارا پیام آخری، حامل او رحمت للعالمی، گر تو می خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ قرآن پڑھ رب کے لیے۔ اقبال یہ جو بات لمبی ہو میں ختم کرتے تھے، اقبال یہ جو گڑی شو والا علامہ اقبال روڈ نہیں، اس کے اوپر اقبال رہتے تھے یہاں، جو رہائش اقبال کی آج کل میوزیم ہے، جہاں مسجد بھی ہے، وہاں اقبال رہتے تھے۔ ایک بندہ آ گیا، آگے کہتا ہے اقبال جب سے میں نے تیرا کلام پڑھا ہے میں باقی کلام بھول گیا۔ اقبال ہنس پڑا، اقبال نے کہا کاش تو رب کا قرآن پڑھ لیتا۔ کیوں؟ فرمایا تو پھر اقبال تو کیا دنیا ساری بھول جاتا ہے۔ اور ایسے ہی اللہ جانتا ہے، یہ پتہ ہے ان کو، ہم کہتے ہیں دروازے کو تالا لگا دو، جس نے آخری نفل ہمارے ساتھ پڑھ کے جانے وہ اندر رہ جائے۔ ہاں 2.5 گھنٹے سے لانے نا پھر نچوڑ دینا ہے تو انہوں۔ ہاں ابھی اگر تمہارا سٹیمنا ہو نا ایسے ہی بالکل اللہ کا ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ سڑک نا کاکا بیچارہ کو 5-7 سال بعد سعودیہ رہ آیا، واپس آ مجھے کہتا ہے حضرت جیسے وہ قرآن پڑھتے ہیں کیا بات ہے، میں تو ایک تراویح سڑے نال پڑھنا آ کے تھے۔ ہاں پھر تو اسی دساں گے تے نال اگلی گل میں کہ انہاں جدے تو قرآن پڑھانا ہوندا ہے نا سال پورا اس دن اور کم کوئی نہیں کرنا، ہاں قرآن ہی پڑھنا ہے صرف، تے سال پورا وزیراں تو بھی اترلا مقام اس نوں دتا ہوندا ہے۔ اتنے اسی تمہیں اذاناں بھی دئیے، نمازاں بھی پڑھائیے، جمعے بھی پڑھائیے، 8-10 سبق بھی پڑھائیے، تقریراں بھی کریے، تراویح بھی پڑھائیے، ہٹ کے پھر تواڈے تانے بھی سنیے۔ ہاں ہاں قومیں کیا ہیں، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے یہ بیچارے 2-4 ٹگے کے غلام ہیں۔ میں آپ کی نہیں کہہ رہا، جو ہیں جو اپنے اماموں پر چڑھائی کرو، خدا کے بندو چڑھائی کی جگہ تمہیں پگڑی والا ملے، خدا کا خوف کر۔ تو اپنے مسجد کے امام کے آگے جس دن خدا کی قسم ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے گا نا، اس دن انشاءاللہ تیری عزت کا سفر شروع ہو جائے گا۔ ہاں اب اس پہ وقت نہیں بگنا، یہ پورا عنوان ہے ہمارا۔ اس پر میں نے ایک جگہ آج سے بڑا پہلے کراچی میں 3.5-4 گھنٹے کا خطاب صرف اس پر کیا تھا کہ یہ انگریزوں کی سازش تھی جس میں آج ہم سارے ملوث ہیں، کہ مذہب کے اور ملت کے رہنماؤں کا مقام دلوں سے نکال دو۔ سمجھ آگئی؟ تو بہرحال بات پھر ادھر لمبی ہو گئی، ادھر توجہ۔ وہ ادھر حضرت نماز کا وقت ہوا نا، بلال پاک نے کہا عمر پاک اگر نماز دی امامت چا کراؤ تے اذان آکھاں، فرمایا آکھ اذان آکھی نا، تو پھر ہویا کہ پتہ ادھر جب عمر پاک مصلی پر آئے نا اور شروع کی قرات، میرے آقا کی اتنی علالت تھی، طبیعت اتنی کمزور تھی کہ چچا عباس اور مولا علی سہارا دے کے باہر لاتے تھے، حضور حجرے میں تھے۔ جب عمر پاک نے قرات شروع کی نا، میرے آقا اپنی چارپائی سے حجرے پاک اپنے بستر مبارک سے اٹھے، مبارک بستر سے حضور اٹھ کر نا فوراً اپنے حجرے کی کھڑکی پر دروازے پر آ کے حضور نے پردہ ہٹا کے نا تو 3 بار ادھر، 3 بار سرکار نے فرمایا لا لا لا، فرمایا عمر نہیں۔ کون ہے یہ وہ ہے جس کو حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ کرنے لگا نا مصلی پر، صدیق پاک لیٹ ہو گئے تھے، قرات ہوئی تو میرے آقا آگے، حضور نے فرمایا لا لا لا، عمر نہیں عمر نہیں عمر نہیں۔ میں اب جو بات جو بولوں تو پھر پتا چلے تم جاگتے بیٹھے ہو۔ میرے آقا نے فرمایا عمر میں کروں کیا، میرا رب مانتا ہی نہیں۔ میرے مصلی پر
مصطفیٰ کے ممبر پر آقا کے مصلی اقدس انور پر میرے نبی نے کہا میرے بعد ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو رب مانتا ہی نہیں ہے. ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی اور کو رب مانتا ہی. پہلا نمبر صدیق اکبر کا. آج کوئی لسوڑی لاہور سے، کوئی کراچی کو پنڈی سے بول کے کہتے ہیں تم تو چھوٹے ہو، ہم تو سید ہوتے ہیں، تم ہمارے سے کیسے مقابلہ کر سکتے ہو؟ میں نے کہا ہم چھوٹے صحیح، پر ہمارے ہاتھ میں دامن بہت بڑوں کا ہے. کہتے ہیں تم ہم سیدوں کو کیسے چیلنج کر سکتے ہو؟ میں نے کہا وہ ایسے ہے کہ تم اگر ٹھیک ہوتے ہم تمہیں کچھ نہ کہتے. تم نے یہ 14 صدیوں کا اہل سنت کا عقیدہ جب چھوڑا، اس عقیدے سے جب بغاوت کی اور غداری کی اور علی کے پہلے نمبر کا نعرہ لگایا، اب تم ہمارے کچھ لگتے، وہ بولو کچھ لگتے. کیوں؟ پہلا نمبر ابو بکر کا، دوجا عمر کا، تیجا عثمان کا، چوتھا علی کا. آپ کہیں گے دلیل